کھانا کھانے کے بھی اسلام کا ایک اصول ہے کہ اسلام ایک مستقل مزاج لیے ہوئے اپنے اندر، اس کا بھی ایک یونیفارم ہے، اسلام کا بھی ایک یونیفارم، تقریباً میں برا نہیں کرتا، یعنی ایک امتیازی چیز ہے اسلام کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر ایک امتیازی چیز ہے، تو اس کے کھانے کا بھی ایک یونیفارم ہے امتیاز. کیا کہ اگر کمر میں درد نہ ہو، گھٹنوں میں درد نہ ہو، موٹا نہ ہو، کہ معذوری ہے، تو پھر جب کھاؤ تو 5 مرد مت کھانا. 5 مرد جانتے ہیں آپ بیٹھو 4 زانو، تربون عربی میں کہتے ہیں تربون، 4 زانو 5 مار کر کھانا، اس سے مت کھانا، منع ہے. یہ کھانے کے ادب کے خلاف، ہر چیز کا ادب ہے نا، تو یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ کھانے کے ادب کے خلاف. ہاں اگر موٹا ہے، درد ہے کچھ تو معذور ہے، کھانا لیٹ کر کھا لو. جب ناک بننا بھی لیٹ کر ہے تو کھانا لیٹ کر کے تو معذور ہے، بننا کا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک برتن میں کوئی چیز ہو، جیسے پلاؤ بریانی وغیرہ ایک برتن میں ہے، تو اپنی طرح سے کھاؤ، چاروں طرف سے مت کھاؤ، اور بیچ میں مت کھاؤ، ابھی بیچ میں ہاتھ مت ڈالو، اور اپنی طرف سے کھاؤ، یہ گھکو وغیرہ مت کرو. بیچ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو بعد میں کھانا. غذا کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غذا پر بھی نازل ہو رہی ہے. جیسے کہ رحمت میاں شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، دیکھتا میاں نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے میاں کو اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم دونوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو دیکھیے محبت سے دیکھنا عبادت ہو گئی. میاں کا بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت، اور بیوی کا میاں کو دیکھنا بھی محبت کی نگاہ سے عبادت. اگر عبادت نہیں ہے تو رحمت کیسی؟ یہ تو پھر طبیعت کو خوش کرنے کی باتیں ہیں. اگر یہ عبادت نہیں ہے تو رحمت کیسی ہے؟ اور رحمت آتی ہے عبادت پر، اور رحمت آتی ہے خود رضا پر. تو معلوم ہوا کہ یہ دوست راضی ہو رہے دیکھ دیکھ کر اللہ میں بھی راضی ہو رہے. اسی رضا کا یہ اثر ہے کہ رحمت نازل ہوتی ہے. ایسے کھانے کے اندر بھی اپنی طرح سے کھاؤ، 4 طرح سے مت کھاؤ، اور اس طرح کھاؤ کہ برتن سنا ہوا کنارے وغیرہ نہ ہو. جب اندر برتن اٹھ کر جائیں تو 4 طرف سے سنے ہوئے نہ ہو، اور کچھ ہو گیا تو سیدھا سنبھال دو تاکہ گھر میں سنے ہوئے نہ جائیں. یہ آداب طعام کے کھانے کے ادب کے خلاف بات ہے. اور کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو، ایک ہاتھ بتانا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے تو دھو نہیں، دونوں ہاتھوں کو دھو. اگر تم ابھی نماز پڑھ کر وضو کر کے پڑھ کے آئے ہو تو یہ مت خیال کرو ابھی تو نماز پڑھ کے وضو کر کے آئے تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہو گیا. وہ وضو تھا نماز کا، اس کو وضو کہتے ہیں. یہ وضو ہے طعام کا، کھانے کا. مستقل دھو. یہ دیکھیے آداب ہے کھانے کے، یہ مزاج ہے اسلام کا، کھانا سکھانا ہے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، الٹے ہاتھ سے مت کھانا، الٹے ہاتھ سے مت پینا. یہ بیماریاں ہیں نہیں ہیں جی، یہ بیماریاں دن رات دیکھنے میں آ رہی ہیں. کیا کھانا جب کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے نہیں، لیکن جب پانی پییں گے تو الٹے ہاتھ سے. سخت بنا ہے، جس کی طرف التفات ہی نہیں ہے، اچھے اچھوں کا التفات نہیں ہے. ادھر خیال ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت چاہے سے پی لے، تو پیٹ بھرنا ہے. چاہے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ چاہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ. وہ تو پانی پینا چاہے الٹے ہاتھ سے پیو چاہے پانی بائیں ہاتھ سے پی لو. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ طبیعت کے سلامتی کے خلاف ہے. دائیں ہاتھ کو فضیلت ہے، بائیں ہاتھ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. استنجا کون سے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے ہیں. کھانا بہترین چیز ہے، خیر کی چیز ہے یا شر کی بری چیز ہے؟
خیر کی چیز کو خیر دایا، اسی سے کھانا ہے، اسی سے پینا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کھانا کھانے وقت کھاتے تھے سیدھے ہاتھ سے، لیکن جب پانی پیتے اکثر دیکھا گیا ہے تو گلاس پانی لیا، پینے کا بھی ایک ساتھ سے مت پینا، 3 سانسیں پینا، اس کے بھی آداب ہو گئے 3 سانسیں، اور پھر اس طرح پینا کہ گلاس کو ایک ساتھ سے پی کر ہٹا لو، پھر بھی ہٹا لو، یہ نہیں کہ اسی میں لگا ہوا 3 سانس لے لو ہٹا کر۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، جب کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، چائے کی پیالی دائیں ہاتھ سے پی لی اٹھا کر، بسکٹ بائیں ہاتھ میں لیا اور بائیں ہاتھ سے کھا لیا، پھر پیالی نہیں لے لی، پیالی کو رکھ دو اور بسکٹ کو دائیں ہاتھ میں لو، کھاؤ پھر پی لو، یا بائیں ہاتھ میں پیالی لے لو، دائیں ہاتھ سے بسکٹ کھا کر دائیں ہاتھ میں پیالی لے کے پی لو۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کھاتے سن جاتے ہیں، تو ہم گلاس پہ کے سننے کوئی معنی نہیں، 3 انگلیوں سے کھاؤ، ادب یہ کھانے کا کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ، رسول پاک 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، پھر ان کو چاٹ لو، حضور 3 انگلیاں سے کھاتے تھے اور چاٹتے تھے 3 دفعہ، اور 4 پہلے اس انگلی کو چاٹو، یہ رکھا ہو، اس انگلی کو چاٹو بڑی کو، پھر اس کو چاٹو، پھر اس کو چاٹو، سنا ہوا کھا رہا۔ بعض کہتے ہیں چاٹتے میں ذرا کچھ، چاٹتے میں کچھ، تو اب تو خیال ہونا نہیں چاہیے کہ حضور نے چاٹا ہے، لیکن اس کا جواب ہے، پھر کیا جواب ہے؟ کبھی آم کے ساتھ کھائے ہوں گے؟ نہیں کھائے؟ چوستے نہیں چوستے، اسے نرم کر کے پھر ہٹا رہے ہیں، پھر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی اس کو چوستے ہیں اور پھر چوستے ہیں، پھر اب تحریک آ گئی۔ یہ محض تخیل ہے، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ رسول ہم نے چاٹے تھے، میں کیا چیز ہوں، اور جب میں اس بات کا مدعی ہونا چاہیے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اتنا بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسلمان سے پوچھ لیجیے گا چاہے کیسا بھی ہو، تمہیں حضور سے محبت ہے، کیا کہے گا؟ پھر اس کو یہ کہا جائے کہ بہبود نے جو کھایا تھا تو وہ کھاتے ہوئے انہیں چاٹا تھا، اب کیا کہے گا؟ اب کہہ سکتا ہے گھنجنات ہوتی ہے؟ یہ آداب کام کے ہیں جو روزانہ کے ہیں، جو خلاف ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دونوں ہاتھ دھو کر کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، پانچ سے مار کر رکھاؤ۔ وہ چیزیں جو دل رات ہمارے عمل میں آتی ہیں، جس کو ہم دنیا کے ہاتھ سمجھتے ہیں، مگر یہ بھی عبادت ہے۔ جب کھانا کھا چکو تو کچھ دعا پڑھ لو، یاد ہو کہ دسترخوان سے اللہ میں اٹھا رہا ہوں، اسے نہیں اٹھا رہا کہ میں کھانے سے بے نیاز ہو گیا، پیٹ بھر گیا میرا اس وقت، اس لیے دسترخوان برتن میرے سامنے سے اٹھ رہے ہیں۔ مگر درخواست آپ سے یہ ہے، اللہم اتمی خیر، دعا بڑی لمبی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حضور بھی فرما گئے جب تم کھانا کھاؤ گے ٹھنڈا پانی پیجیے تو خوش ہوئے گا، الحمدللہ تم کہو گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے مسلمان ہونے پر الحمدللہ کہہ دو کھانے کے وقت، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو مسلمانوں سے بنایا، وجعلنا من المسلمین، مسلمانوں سے بنایا، آپ کا شکر ہے۔ کیوں حضور نے فرمایا خیر خیر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس میری نام سے تم اس کو ادا کرتے رہو گے تم کو اور زیادہ ورن شکرتم لازیدنکم۔ تو مجھے اے مسلمان امت امید ہے کہ تو اس کو ادا کرتا رہے، مسلمان ہونا کا تو تیرا مسلمان ہونا باقی رہے گا، تیرا مومن ہونا باقی رہے گا، اور تو ایمان اسلام کے ساتھ مر کر یہاں رہے گا جہاں سے تجھ کو بھیجا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ پھر یہ کہہ دو اللہم اتنی خیر منہ، اے اللہ اس سے اچھا کھلائیے گا دوسرے وقت میں، اللہم اتنی خیر منہ، اے اللہ دوسرے وقت میں اس سے اچھا کھلائیے گا، بہتر کھلائیے گا۔ اگر بہتر اچھا کھانا ٹھیک نہیں ہے تو کیا یہ دعا کیسی؟